میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں ڈومیسٹک. اور ڈومیسٹک بات ہے کہ یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچ رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ آخر مولانا فضل الرحمان نے قصور کے جلسے میں جا کر اتنا سخت لہجہ کیوں اپنایا. اس بات پر غور کیا جا رہا تھا کہ مولانا ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ بلا وجہ کبھی بات کرتے نہیں ہیں. اور مولانا جو ہے وہ سیاست کی شطرنج کے ایک بڑے کھلاڑی ہیں اور ان کی ہر جو چال ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے اور جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ تولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں. تو اس حوالے سے جو وجوہات جو ہے وہ ایک میرے چند ذرائع ہیں، وہاں سے کچھ خبریں میرے تک پہنچی ہیں، وہاں سے میں اس خبروں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع سے یہ خبر میرے تک پہنچی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اندرونی حلقے اس سارے جو عمل کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ علی امین گنڈا پور یا شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ ایک وہ گروہ ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان سے بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب علیمہ خانم بھی مولانا فضل الرحمان سے کمفرٹیبل نہیں ہیں. وہ یہ جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے کہ جس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ گزشتہ رات بھی شیخ وقاص اکرم صاحب سے جب مولانا فضل الرحمان سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنے جو بیانات ہیں ان کا جواب خود دیں گے، ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور ہم ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں، یہ بیسیکلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو بات کی. بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رابطوں کی تصدیق ہے وہ تو شفیع جان صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے بالکل کہا جی کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رابطے موجود ہیں. اب رابطے جو موجود ہیں اس کی کوئی وجوہات ہیں، کس کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے رابطہ تو نہیں ہوتا. اور سہیل افریدی صاحب بھی، ویسے بھی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ یعنی مولانا فضل الرحمان کی چھتر چھایا کے اندر آ چکے ہیں. کل میں نے بات کی تھی کہ اگر وہ ان کی جماعت کو ترقیاتی فنڈ دیں گے تو وہ کوئی احسان نہیں ہوگا. مولانا جو ہے وہ ان کے جو اس وقت اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسی چیز نہیں دے گی جو کہ یہ کہا جائے کہ سیاسی لین دین جس کو قرار دیا جا سکے. اب سوال یہ ہے کہ سیاسی لین دین کیا ہو سکتا ہے. جو اندرونی حلقے جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو جو عہدہ ہے وہ لینے کے خواہش مند ہیں. وہ پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کے اوپر رہ چکے ہیں. آئی بلیو کہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے اور مولانا فضل الرحمان قائد حزب اختلاف تھے. یہ MMA کی طرف سے ان کو قائد حزب اختلاف بنایا گیا تھا. اب جس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب ایک ناکام ترین لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی ثابت ہوئے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اب مولانا کو اگر یعنی قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا یعنی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف ایک لحاظ سے ایک مضبوط اپوزیشن بن جاتی ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان کچی گولیاں نہیں کھیلتے. مولانا فضل الرحمان کی ایک فالوئنگ ہے. مولانا کے پاس اگر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ایک نشست نہ ہو تب بھی پاکستان کی سیاست میں ان کی اہمیت ہے. مولانا ایک قداور شخصیت ہیں جن کے ایک اشارے پر ہزاروں کارکنان جو ہے وہ روڈ پر آ جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر رابطے ہیں تو رابطے کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. رابطوں میں سیاست کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے یا رابطے ہوتے ہیں اس میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے. اب تحریک انصاف کو کیا مل سکتا ہے اور مولانا فضل الرحمان کیا لے سکتے ہیں. مولانا جیسے میں نے پہلے کہا کہ شطرنج کے ایک مضبوط کھلاڑی ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ہیں اور سیاست کے بھی بڑے اعلیٰ درجے کے کھلاڑی ہیں. تو وہ کچی گولیاں کھیلتے نہیں ہیں. وہ ڈیمانڈز تو اپنی ظاہری بات ہے کچھ لین دین کے لیے ڈیمانڈز تو انہوں نے بڑی ہائی رکھی ہوں گی. ممکن ہے کہ پہلے جس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ بلوچستان کی حکومت مولانا نے مانگ لی ہے پیپلز پارٹی سے، تو ممکن ہے کہ اس بار مولانا نے
वजारत आला मांग ली हो खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस बात पर कोई बईद नहीं है। और ये डिमांड जो हैं वो सियासत में होती हैं। जैसे परवेज़ इलाही साहब 10 नशिस्तों के साथ वो वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके पीछे आना पड़ा। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान भी ये डिमांड कर सकते हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला दे दी जाए, या जो मौलाना ताउर रहमान हैं उनके भाई, उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। अब बात यह है कि सियासत में जो अलाइंस होते हैं, अलाइंस तो होते हैं। मौलाना ने पहले भी KP की हुकूमत का अपने ख़िताब के अंदर जो है वो इशारा दिया कि उनको पेशकश हुई थी। अब मौलाना के जो ख़िताब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पेशकश और उनका ये कहना कि उन्होंने मांगे तांगे के वोटों के साथ वज़ारत आला का मनसब लेने से इनकार किया अपनी जमात के लिए, तो ये भी उस तरफ इशारा है जो अंदरूनी हलके बता रहे हैं कि जो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मौलाना ने शायद ये डिमांड शायद कर चुके हों कि उन्होंने वज़ारत आला भी मांग ली हो और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो ओहदा है वो भी मांग लिया हो। सवाल ये है कि मौलाना क्या दे सकता है। मौलाना जो है एक रेलेवेंट कर सकता है जो कि इर्रेलेवेंट हो चुकी है जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए जो ये तहरीक चलाने की कोई 10वीं कॉल या 12वीं कॉल की बात हो रही है और हर कॉल जो है वो पहले से ज़्यादा नाकाम होती है, तो मौलाना के साथ आने के बाद तो फिर ये कॉल जो है वो कोई मामूली नोयत की कॉल नहीं रहेगी, क्योंकि इसको अगर मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हों तो फिर वो हुकूमत के लिए भी ख़तरे की घंटियाँ हैं। वफाकी हुकूमत हो या कोई भी सूबाई हुकूमत हो, मौलाना का अपना एक वज़न है, मौलाना का अपना एक मकाम है। और ये बात मैं कर सकता हूँ कि PTI जो है वो एक फ़ाल जमात बन सकती है, PTI एक मज़बूत जमात बन सकती है और इमरान खान के लिए अगर वो एहतजाज होगा तो फिर वो एहतजाज बड़ा ज़ोरावर एहतजाज हो सकता है। लेकिन अलीमा खानम एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद मौलाना फजल रहमान। अगर ये बात की जाए तो सुहेला अफरीदी बड़े कंफर्टेबल हैं, वो मौलाना के साथ जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, वो मौलाना के साथ उनके लोगों के राब्ते भी हैं, शफ़ी जान उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक यानी इट्स मेकिंग सेंस कि ये चीज़, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि अगर ये राब्ते हैं जैसे शफ़ी जान साहब फरमा रहे हैं जो कि एक ज़िम्मेदार हैं सूबाई हुकूमत के, और मौलाना भी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना लेने की बात कर रहे हैं, तो ये बाज़ार जो है ये ऐसा ही मालूम होता है कि कुछ लो और कुछ दो वाली बात शायद जो है वो तय हो रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। मस्तूंग से एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिपोर्ट करता हूँ आपको। इस तरीके से है कि अब अदलिया भी जो दहशतगर्द हैं जो कि फितनल हिंदुस्तान हैं उनके निशाने के ऊपर आ चुका है। मस्तूंग में फायरिंग का वाक़या पेश आया जी। जो सेशन जज हैं अब्दुल हकीम काकड़ वो शहीद हो गए हैं, उनका गनमैन शहीद हो गया, लेकिन तारिक लाशारी जो कि एडिशनल सेशन जज थे वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। अब बात यह है कि ये अदलिया के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, अब अदलिया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से हमें 1-1.5 माह पहले जाना पड़ेगा, जब महारंग बलोच को इंसादे दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त जो महारंग की कारे ख़ास थी उन्होंने एक ट्वीट किया था। समीउद्दीन बलोच ने अदलिया को यानी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने ट्वीट में ये कहा था कि जिन जजेस पर इंसाफ की जिम्मेदारी आयद थी उन्होंने इंसाफ का तराजू ताकतवर के हक़ में झुका दिया और यूँ आज़ाद इदारों के बजाय इक़्तिदार के इशारों पर चलने वाली कठपुतलियों का किरदार अदा किया। ये ट्वीट जो है ये 1 माह पहले उन्होंने किया था, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और इसका साफ ऐलान था BLA को कि ये जजेस इनको टारगेट किया जाए क्योंकि ये आज़ाद नहीं है बल्कि ये ताकतवर के इशारे पर चलने वाले हैं। उस वक्त इस ट्वीट के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान के बहुत से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने यही एक्सट्रैक्ट किया था कि ये दावत है BLA को कि अब अदलिया को टारगेट किया जाए, और ये बज़ाहिर उसी सिलसिले की कड़ी है। ये जो शहादत है काकड़ साहब की, सेशन जज साहब की, जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, ये वाज़े ऐलान है कि अब हमारी अदलिया भी दहशतगर्दों के शर से महफूज नहीं है। ये बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो हालिया चंद दिनों के अंदर जितने वाक़यात हुए हैं, एक के बाद एक वाक़या जो है
اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی رنگ ہے، ان کا نہ کوئی ایمان ہے، یہ جلاد ہیں اور یہ درندے ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، یہ مزدوروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بس کے اوپر جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں، مسافروں کو، یعنی مسافر کے لیے تو دین اسلام کے اندر خصوصی ہدایات ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، لیکن ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، طالب علموں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، بچوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ جلاد ہیں، یہ انڈین پراکسیز ہیں، اور جو ہمارے آپریشنز ہیں ان کے خلاف جاری ہیں۔ یقینی طور پر کسی نہ کسی جگہ پر فیلئر ہوتا ہے جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، دل جو ہے وہ اس پر شدید جو ہے وہ غمزدہ بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، بٹ ہمیں بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، ہمیں بلوچستان کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، ہمیں لا انفورسمنٹ یا سیکیورٹی ایجنسیز جو وہاں پر آپریشنز کر رہی ہیں، جنہوں نے قانون کی عمل داری کرانی ہے، ان کی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جی، اس حوالے سے جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں، اور وسائل اگر درکار ہیں مزید بھی تو وہ بھی وفاقی حکومت فراہم کرے۔ یہ وار اگینسٹ ٹیرر ہے اور ان ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو زخمی ایڈیشنل سیشن جج ہیں طارق لاشاری صاحب، ان سے میر سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہوں نے ٹیلی فون پر بات کی ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے اور ان کے علاج کو بہترین طریقے سے کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں، لیکن میں بات یہی کروں گا کہ ان کی جو حکومت ہے اس کے پاس وسائل کم ہیں، ان کی حکومت کو وسائل فراہم کیے جائیں، اور ایک شخص کے علاوہ باقی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت بلوچستان کی، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حالات خراب ہیں، لیکن ان خراب حالات کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ فرنٹ لائن پر آتی ہے، جیسے سرفراز بگٹی صاحب آ رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق باقی جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ اینڈ میں جی بات کرتے ہیں پاکستان کی دھمکی کے باوجود بھی اور پاکستان کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو حوثیوں نے 2 آئل ٹینکرز کو سعودی عرب کے نشانہ بنا دیا ہے جی، اور یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ڈیلیبریٹلی تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا، پاکستان نے وارن کیا، اس کے باوجود انہوں نے حملہ کر دیا۔ آج پرائم منسٹر پاکستان کی کراؤن پرنس جو پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ ٹیلی فونک جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان اس وقت سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہے۔ پاکستان اس معاملے کے اندر سعودی عرب کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر کا ٹیلی فون کال جس میں بتانا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کی پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اپنے جو سعودی بھائیوں کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس معاملے پر مذمت کی جا رہی ہے، اور دیگر ممالک بھی اس وقت جو ہے وہ شدید مذمت کر رہے ہیں جو حوثیوں کی جانب سے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، میزائل مارے گئے ہیں جی۔ لیٹس سی جی، اب سعودی عرب نے فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان تو جو اس کا ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے تحت سعودی عرب کی ڈسپوزل کے اوپر ہے۔ اب فیصلہ سعودی عرب نے کرنا ہے۔ اب سعودی عرب کی کوئی شورا جو ہے وہ بیٹھتی ہے، وہ اس معاملے کے اوپر اس واقعے کے بعد کس طریقے سے نمٹنا چاہتی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے۔ یقینی طور پر پاکستان کا جو رول ہے وہ سعودی عرب کے ڈیسیجن کے بعد آتا ہے۔ سعودی عرب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس کو پاکستان کی مدد بھی درکار ہے یا نہیں۔ اگر وہ بالفرض کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس وقت پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ان حوثیوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے، تو پاکستان فورس نہیں کر سکتا کہ وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لے۔ لیکن اگر وہ بلاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی گنوائے بغیر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اس اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس میں شریک ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات کہنا کہ یہ حوثیز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کیا ہے تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ ایک عرصے سے ایران کا ان کے اوپر اثر ہے، ایران ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، ایران ان کے ساتھ خاصا قریب ہے، اور ایران کے ہی پیغام کے اوپر انہوں نے باب المندب کی بندش کے حوالے سے اعلان بھی کیا تھا۔ تو اب یہ چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کو اس جنگ کے اندر گھسیٹنے کے لیے اگر ایران حوثیز کو استعمال کرے گا تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، کہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے۔
امریکہ پہلے ہی ایران کا دشمن بنا ہوا ہے. نیٹو بھی اس بار جو ہے وہ ایران کے ساتھ کچھ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. نہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے حمایت کر رہے تھے ایران کی, وہ حمایت نہیں ہے جی دستیاب آج ایران کو. اوپر سے حوثیز کے ذریعے سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کے اوپر حملہ, میرے خیال کے مطابق یہ حماقت ہے اور ایران کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے اور پاکستان اس معاملے کے اندر انوالو نہ ہو. حوثیز مطلب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پاکستان اس معاملے کے اندر انوالو ہوتا ہے تو حوثیز جو ہیں وہ اللہ معافی دے وہ دکھائی بھی نہیں دیں گے. بہرحال ڈیسیجن جو ہے سعودی عرب پہلے لے گا, پھر ہم آگے جو ہے اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.